گھر تشریف لائے، دروازے کے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہاں ہے آپ کے شوہر؟ انہوں نے کہا جنگل میں گئے لکڑیوں کے لیے، شکار کے لیے۔ کیا حال ہے ان کا؟ انہوں نے کہا بہت دکھی ہوں، حالات سنائے، شوہر کا شکوہ کیا۔ تو کہنے لگے، بابا جی کہنے لگے جب شوہر آ جائیں ان سے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دینا۔ بابا جی چلے گئے، شوہر آئے اور کہنے لگے ایسے دروازے کے باہر کوئی بابا جی آئے تھے اور ایسے ایسے حال احوال پوچھ رہے تھے، اس حلیے کے تھے، اس تو کہنے لگے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دینا۔ انہوں نے کہا تجھے طلاق ہے، چلی جائے یہاں سے۔ وہ کون تھے؟ کہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ہاں میرے والد، اور بیٹا کون تھا؟ اسماعیل علیہ السلام، اور جس بیٹے کی پشت سے میرے مدینے والے کی نسل چلی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، عقل حیران ہوں گے، حضرت اسحاق سے سارے بنی اسرائیل چلے، حضرت اسحاق سے، اور میرے آقا کی پشت سے ایک خاص نبوت کا مہرہ آنا تھا، ایک سرتاج، ایک عظیم ہستی۔ پھر ایک دفعہ آئے، دوسری شادی کی، اور پھر تشریف لائے، اور پھر آ کے حال پوچھا، تو انہوں نے بہت بڑا شکر اور بہت بڑی سعادت مندی کے الفاظ کہے، تو کہہ گئے کہ کہہ دینا اس چوکٹ کو نہیں بدلنا۔ اگلی کو پتہ نہیں پچھلے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، وہ آئے تو انہوں نے کہا ایسے بابا جی آئے تھے، یہ حلیہ، اور وہ کہے کہ اس چوکٹ کو نہیں بدلنا، اور میں میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ شکر کی زندگی سے نعمت رب بڑھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، کون سی آیت ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو میرا شکر ادا کرو۔ کبھی کبھی 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھ لیا کرے۔ مولا تو نے مجھے آنکھ دی ہے، آج تک میں نے شکر ادا نہیں کیا۔ مولا تو نے میری کان دی ہے، میں نے شکر ادا نہیں کیا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہ پتھر کی آنکھ ہے 9 لاکھ روپے کی، یہ آج سے 15-18 سال پہلے میں لگوا کے آیا ہوں، مجھے اب احساس ہوا کہ آج تک تو میں نے اس گئی آنکھ کا شکر ادا نہیں کیا، جب مجھ سے چیز چھن گئی ہے اب احساس ہوتا ہے میں شکر کر لیتا تو نہ چھنتی۔ میں خوشدار گیا، بلوچستان سے آگے خوشدار، وہاں ایک صاحب کو دیکھا، اس کی آنکھ نہیں تھی، دونوں آنکھیں نہیں تھی۔ میں نے کہا آپ کی آنکھ؟ کہا یہاں ایک مکھی ہوتی ہے زہریلی، اس نے آنکھ میں ڈسا، آنکھ ختم ہو گئی، اور دوسری آنکھ میں کوئی چیز چبھ گئی، دونوں آنکھیں ختم ہو گئیں۔ اس نور کے لیے کبھی ہم نے شکر بھی ادا کیا؟ یعنی حکمہ ملا اور ہمارے دانتوں نے پیس لیا، اور پھر یہ غذا کی نالی میں گیا، سانس کی نالی میں نہیں گیا، کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا؟ نہیں کیا، بالکل نہیں کیا۔ یہ جو پانی کا گلاس پیا اور پھر نکل گیا، کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا؟ حضرت بہلول نے پوچھا ہارون تیری کائنات کی، تیری حکومت کی قیمت کیا ہے؟ کہا ایک پیالہ پانی تو ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ تو پیالہ پانی پیاسا ہو اور کائنات ساری کی ساری میں پانی خشک ہو گیا ہو، اور ایک بندے کے بعد ایک پیالہ پانی ہو، اور تو اس سے کہے پیالہ دے دے، وہ کہے گا کہ آدھی حکومت دے دے پھر پیالہ دوں گا، تو آدھی حکومت میں پیالہ لے، وہ پیالہ پانی پیے، اور پھر وہ نکلے ہی نہ، تیرا پیشاب بند ہو جائے، اور ایک معالج ہو جو تیرا علاج کرے، اور وہ کہے کہ پیالہ دے دے میں تیرا پانی پیشاب نکال دوں گا، لیکن آدھی حکومت، اس پیالے پانی کو نکال دوں گا لیکن آدھی حکومت، تیری تو ساری حکومت ایک پیالے کی قیمت میں ہے۔